اجازت ہے نظرانہ دیجیے چونکہ ابھی آپ کا آیا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دقت ہو ہے نا ایک شعر پڑھ دوں اجازت ہے میری دیوانگی کی یہ حد ہے نعت لکھتا ہوں گنگناتا ہوں میری دیوانگی کی اب آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں ایسا نہیں کہ مفتی صاحب بھی بولیں گے اور یہی دے دیں گے ایسا نہیں آپ بھی دے سکتے ہیں کوئی پابندی آپ کے اوپر بھی ہے نا جی ہاں آپ کے اوپر بھی دل میں خیال گنبد خضرا بسائیے پھر دیکھیے نبی کی عطاؤں کے زاویے میں بھی ہوں اپنے وقت کا حسان دوستو کچھ تو محبتوں سے مجھے بھی نوازی ہے شعر سن لیں میری دیوانگی کی یہ حد ہے نعت لکھتا ہوں گنگناتا ہوں میں نے لکھا تو ہے حضور کو خط دیکھیے کب مدینے جاتا ہوں میں نے لکھا تو ہے 100 سینچری بہت اچھا لگ رہا ہے بلا کسی تبدیل و تاخیر کے کیونکہ مفتی صاحب کا آپ کو خطاب سماعت کرنا ہے میں بھائی شہنواز حسان کو آواز دے رہا ہوں ایک بار زوردار استقبال والہانہ خیر مقدم نعرہ تکبیر و رسالت کی خوبصورت آواز میں جناب بھائی شہنواز حسان کا کر لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن خواجہ کا دامن میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا کچھ شعر پڑھوں گا ایک بار درشی پڑھ لیں اللہم صلی علی صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت کا مطلب حضور خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں کتنا خوش کتنا خوش بخت ہے وہ جس نے مدینہ دیکھا کتنا خوش بخت ہے وہ جس نے مدینہ دیکھا کتنا خوش اپنی آنکھوں سے جسے اپنی آنکھوں سے ہنسی گنبد خضرا دیکھا کتنا خوش ایک شعر اپنی سوئی ہوئی تقدیر پہ رونا اپنی سوئی ہوئی تقدیر پہ رونا قافلہ جب کوئی جاتا ہوا طیبہ دیکھا اپنی آنکھوں سے ہنسی گنبد خضرا دیکھا عمر بھر اس نے نہ پھر جلوہ دنیا دیکھا عمر بھر اس نے نہ پھر جلوہ دنیا دیکھا جس نے ایک بار دیا رے شہبت اپنی آنکھوں سے ہنسی گنبد خضرا دیکھا اور حضرت بیٹھے ہوئے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور یہ سرکار تاج الشریعت کانفرنس ہے ملاحظہ فرمائیں اس کی نظروں میں کوئی اور جچے کیا جس نے اس کی نظروں میں کوئی اور جچے کیا جس نے
یہ کلام بھی سنجیدگی ہے، نہیں تو پورے ہندوستان میں 1 منٹ لگتا ہے اس مجمع کو کھڑا کرنا، اٹھانا بیٹھانا. بہرحال یہ وقت ایسا ہے کہ سنجیدگی کا وقت ہے، بس پیار سے سن لیں. حضور کا میں اتنے بڑے فقیر میں پھر سے شعر پڑھتا ہوں. جس کو سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہے، جس کو نہیں سمجھ میں آئے وہ زیادہ سبحان اللہ کہے. اس کی نظروں میں کوئی اور جچے یا جس میں آواز ختم ہو جا رہی ہے، تھوڑی سی آواز رکی رہے. اس کی نظروں میں کوئی اور جچے یا جس میں فخر ازہر کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے ہنسی کو بد خضرہ دیکھا. اور اعلیٰ حضرت پہ اٹھاتے ہیں جو انگلی ہر دم. اعلیٰ حضرت پہ اٹھاتے ہیں جو انگلی ہر دم. اعلیٰ حضرت بل ہم انہیں خاک پہ گرتا دیکھا. زندہ باد بھائی اچھا بھائی زندہ باد. میں شاعری پڑھ رہا ہوں اور شاعر جو ہوگا وہ سمجھ نہیں شاعر. اس مجاہد مجھے ہلکا نہ سمجھے. کیا بات ہے. اس مجاہد کا گدا ہو مجھے ہلکا نہ سمجھ. جس کی حیبت سے حکومت کو لرزتا دیکھا. جس کی حیبت سے حکومت کو لرزتا دیکھا. اور یہ نیا تو میں چاہتا تھا کہ ہندوستان کی راجدھانی میں پیش کر دوں، لیکن آپ نے بہت اچھا سنا. ایک مطلب میں پڑھتا ہوں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. باپ کے پاس بیٹا جائے گا تو بولے گا جاؤ. باپ بیٹے کا رشتہ تو دنیا ہی میں تھا. بھائی کے پاس جائیں گے، بہن کے پاس جائیں گے، ماں کے پاس جائیں گے، کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا. ہر کسی کے پاس جائیں گے کہ ضرور علاوہ جاؤ کسی اور کے پاس. لیکن میرے آقا کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا ایکو بڑھا دے میں محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں. اگر مجھ کو سننا چاہتے ہیں تو ماحول بنانا پڑے گا. ہاں میں خاموشی مزاج کا آدمی نہیں ہوں اور خاموشی میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تھوڑا سا ایکو کو تھوڑا بڑھائیے. محشر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں. ایک بار کھڑے ہو جائیں حضور کے نام پہ کھڑے ہو جائیں. سارا میں جو بیٹھے ہیں ادھر آئیے. سارے لوگ ایک بھی آدمی بھی آپ ادھر نہیں ادھر آئیے. ادھر ہی بھائی جلسہ اب شروع ہوگا. تھوڑا سا تو جہاں ہمارے صاحب رہے وہاں پہ خطیب کو لانا ہی نہیں چاہیے. ماشاءاللہ دونوں کام کرتے ہیں. اللہ سلامت. تھوڑا سا قریب آئیے. کرسی چھوڑیے. زمین پہ بیٹھنے والا آدمی مولانا فرماتے ہیں زمیندار ہوتا ہے. کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی چوکیدار ہوتا ہے. تو ادھر آ جائیے. جلدی سے ادھر آئیے اور یہاں بیٹھ جائیے. محفل رسول میں بیٹھے ہیں آپ. جلدی سے قریب کھڑے ہیں ادھر آ جائیے. بھائی ادھر آؤ. آپ کا مہمان ہوں میں. کس بارگاہ سے آئے ہو دیکھ
دیکھو سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ سے بیٹھ جائیے اب بیٹھ جائیے میں پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کو سنیں گے جو ادھر کھڑے ہیں ادھر آ جائیے تھوڑا سا یوں میں بڑھانے بول رہا ہوں معراج بھائی میں شہر کی تمازت گنہگار کھڑے ہیں گنہگار کھڑے ہیں گنہگار کھڑے ہیں گنہگار کھڑے ہیں آپ لوگ کا ہاتھ بڑھا کے تھوڑا قریب آئیے میں شہر کی تمازت میں شہر کی تمازت میں شہر کی تمازت دیکھتا ہوں گانے خواب سکتے ہیں میں آپ کو نہ بلوا دوں تو آئے تو اڑیسہ والا نہیں میں شہر کی تمازت میں شہر کی تمازت میں شہر کی تمازت میں شہر کی تمازت دیکھتا خواب سکتے ہیں میں شہر کی تمازت میں شہر کی تمازت اور زور سے اور زور سے میں بخشش کے لیے بخشش کے لیے بخشش کے لیے سید ابرار میرے سرکار ارے کے نعرہ لگائیے بخشش کے لیے سید ابرار بخشش کے لیے سید ابرار کھڑے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے بڑے بھائی نے کہا کہ بہت سے نماز آپ کو دیکھنے کے لیے چاہ رہا تھا ماشاءاللہ ملاقات اللہ سلامت رکھے جس دم کی چشمے عنایات ہو گئی میرے غموں میں رہی برساس ہو گئی کیا کیا عذاب جھیلتے ہم اپنی قبر میں اچھا ہوا نبی سے ملاقات ہو گئی میں شہر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں گنہگار کھڑے ہیں میں شہر کی تمازت میں گنہگار کھڑے ہیں گنہگار کھڑے ہیں بخشش کے لیے سید ابرار اس کو سمجھ میں آیا کھڑے ہیں بخشش کے لیے سید ابرار کیا بات ہے ماشاءاللہ آئی بج رہا ہے لیکن ابھی آپ کا مجمع جوان ہے ماشاءاللہ اس لیے کہ آپ کا امام جوان دعا کیجیے کہ حضرت کی شادی ہو ایک ہی کو سنبھالنے میں دشواری ہو رہی ہے پھر آپ دعا کر رہے ہیں آپ کی ہو گئی ہے اللہ سلامت میں شہر کی تمازت میں گنہگار اللہ سلام جلدی سے میری قبر میں پہلے جیسا مائک اسی کو جلدی سے میری قبر میں اچھا رنگ میں دماغ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں سو کے آپ ویسے ہی پڑھیں نہیں تو شیر جب پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اپنا حملہ کرنے کا سوچتا ہے مجھے ٹائم دیتا ہے جلدی سے میری قبر میں آیا کر فرشتوں جلدی سے میری قبر میں آیا کر فرشتوں مجھ کو بھی اٹھا مجھ کو بھی اٹھا میرے سرکار کھڑے ہیں میرے سرکار سے وہ آواز نہیں آ پا رہی ہے میں تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ دلی کے لوگ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ دامن کفر چاک کر دوں گا دہر تابناک کر دوں گا
दामन आपकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूँ। दामन कुफ्र चाक कर दूंगा, दहर को ताबनाक कर दूंगा, बिजलियां हैं सृष्टि में मेरी, जुल्मतों को हलाक कर दूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा सुन रहे हैं। नालैन मुस्तफा को उठाने के वास्ते, नालैन मुस्तफा को उठाने के वास्ते, उठाने के वास्ते जिब्रील, हाँ जिब्रील जैसे देखिए तैयार खड़े हैं। मेरे शायर है तो शायरी पे पेश करो। जी शायर ही समझ के बुलाए भी आपको। माशाअल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ। हिम्मत जो तुझ में है तो मदीने में आके देख। जिसको समझ में आ रहा है कहते सुभान अल्लाह। हिम्मत जो तुझ में है तो मदीने में आके देख, हम मदीने में आके देख। ऐ मौत, ऐ मौत, ऐ मौत, हम भी तेरे इंतजार खड़े हैं। क्या बात है भाई, हाय 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 हाय, कितना बड़ा शेर है यार, क्या अरमान है भाई। हिम्मत जो तुझ में है तो मदीने में आके देख, मदीने में आके देख। ऐ हम भी तेरे इंतजार। समझ में आया, आगे दूसरा पढ़े। ऐ मौत हम भी तेरे इंतजार। अब एक शेर पढ़ता हूँ कि मौलाना ताऊ रहमान साहब अपने आप को रोक नहीं पाएंगे अगर सरकार ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं। मसलक के बागियों को मिटाने के वास्ते, इतने बड़े खतीब बैठे हुए हजरत के वाले। मसलक के बागियों को मिटाने के वास्ते, अरे मिटाने के वास्ते, मसलक के बागियों को मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते तलवार तलवार बन के अज़हरी सरकार खड़े हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा। ऐ मौत हम भी तेरे इंतजार खड़े खड़े, ऐ मौत हम भी तेरे इंतजार करेंगे। ख्वाजा पिया के दर पे कभी चल के देखेंगे, कभी चल के देखिए। ख्वाजा पिया के दर पे कभी चल के देखिए, हाजी चल के देखिए। छोली हाँ छोली पसारे कितने जमींदार खड़े हैं। मेरे सरकार ये चिश्ती हाल आ गया, झोली पसारे। शहनवाज भाई जलसा कामयाब हो गया। जब किसी महफिल में एक दीवाना तैयार होता है समझ लो जलसे की कामयाबी की जमानत है। हसन जो भी मेरे मुजाहिद का हो गया, मुजाहिद का हो गया, दुनिया में उसके लाखों खरीदार खड़े हैं। खरीदार जब पूरा मजमा गर्म होता है, इसमें कलाम तो बहुत मशहूर है मेरा वो कलाम जिसको पढ़ के मैं मशहूर हुआ था। दीवाना क्यों मचलता है उड़ीसा के मुजाहिद का, हसन हुसैन। बस एक मसला, एक शेर, उसके बाद हजरत की तकरीर। बहुत दूर से हजरत भी आए माशाअल्लाह। हसन हुसैन कभी फातिमा अली कह कर, जिसको
کو مولا حسین سے محبت ہے کہتے ہاتھ اٹھا کر یا حسین، اور ایک بار کہتے یا حسن یا حسین۔ ہاتھ حسین کے نام پہ اٹھتا ہے تو اس ہاتھ پہ لقوے کی بیماری نہیں ہوگی۔ حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین۔ جب میں خاموش ہو جاؤں آپ کو کہنا ہے یا حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین۔ ایک طرح پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، جب خاموش ہو جاؤں بہت زور ہے یا حسین حسین، تاکہ جو یزیدی نسلیں کچی کچی ہیں دلی میں ختم ہو جائیں گی۔ حسن حسین حسن حسین حسن حسین۔ جس کی زبان سے یا حسین نہیں یہاں سے چلا جائے۔ حسن حسین حسن حسین حسن حسین۔ اور سے جو مرد ہے وہ کہے یا حسین، جو مرد ہے حسن حسین حسن حسین حسن حسین حسن حسین۔ ہم سب کو سلطانے تانے کے حسین علی سب کو سلطانے تانے چلے بھائی جو بتانا نوازے والا تھا ایسا حسین بنا بھانے بھانے چلے گئے گانا 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 ایسا غازی غازی لگا آلو آلو جاتی بازی بازی آئے آئے کوئی کوئی جوانا پسند سر کو سلطان بتانے چلے حسین حسین۔ زور سے زور سے زور سے زور سے میں شب کو سوتا ہوں بستر پہ یا نبی کے گھر، میں شب کو سوتا ہوں بستر پہ یا نبی کے گھر، یزید پر پتھا میرے سامنے برباد، یزید پر پتھا میرے سامنے برباد، پت پت مارو تجھ کو علی 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 کہے، پت پت مارو تجھ کو علی 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 کہے، یا حسن یا حسین یا حسین، اور سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، علی علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی 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 ہر دور علی علی کہنا علی علی ہر دور بولے پہلو بولے علی علی مولا مولا علی علی مولا مولا نسل یزید یمرانا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک شعر اور، چھوٹے سے ایک بچے نے کربل بلا دیا، چھوٹے سے ایک ننھے نے کربل بلا دیا، چھوٹے سے ایک بچے نے کربل بلا دیا، اصغر میں ہر یزید کا چھکا چھڑا دیا، یا علی یا علی یا علی یا علی، اور دونوں جہاں میں نانا کے جیسا نہ ملے گا، دونوں جہاں میں نانا کے جیسا نہ ملے گا، نانا یہ کہہ رہے ہیں نواسا نہ ملے گا، یا حسین۔ ہر ایک ہاتھ پہ ہر ایک بھائی کا ہاتھ جائے ماشاءاللہ، یا حسین زور پہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہر سال کو بھی پور پہ یہ جلسہ سجے گا، ہر سال کو بھی
नारे तकबीर। मैं जल्दी सफर करना चाहता हूँ, आप लोग धीमे हो गया, मैं रोक पूरा मजमा बोल दीजिए, कुछ कहने की जरूरत पेश ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना सोहेल अहमद साहब कादरी, जिनका आप चेहरा देख रहे हैं, चेहरा देखते रहिए और सवाब दारें हासिल करते रहिए। बस बिला किसी ताखिर 4 मिसरू की विसातत से हजरत गुलाम मुर्तजा फैजी को आवाज दे रहा हूँ कि सरे महफिल बयां शाने रिसालत खूब करते हैं, बयां से क़ब्ल कुरान की तिलावत खूब करते हैं, लगाते हैं मुहज्जब सामई ये झूम कर नारा, गुलाम मुर्तजा खुशतर खिताबत खूब करते हैं। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा नाज़रीन मुस्तफ़ा सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाले ने सलाम का जवाब दे ही दिया, काम चल जाएगा। पीछे वाले से गुजारिश है कि मेरी दुश्मनी आपसे नहीं है और ना आपकी दुश्मनी मुझसे। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, महबूब सारी कायनात के मतलूब हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अपनी आदत के मुताबिक 2-3 शेर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नज़र करता हूँ। मेराज भाई थोड़ा ख्याल रहे। या गौस करम करना, या या
پر دنیا کا نظارہ ہے سے کرم کرنا یا سے کرم کرنا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. حضرات محترم، قرآن عظیم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور رب کے نزدیک، پروردگار عالم کے نزدیک مقبول ترین دین مذہب اسلام. اسلام کا ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے. پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلاتا ہے. پیغمبر اسلام کی رسالت، خالق کائنات کی وحدانیت پر ایمان لانے والا مسلمان کہلاتا ہے. دنیا کے تمام مذاہب سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اسلام کا شیدائی دنیا کے تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بنایا ہوا ہے. ہماری بات تھوڑی تلخ ہوگی لیکن حقیقت سے بالکل قریب ہوگی. آپ برا مت مانیں گے، اور برا مانیں گے بھی تو ہمارے علماؤں کا کچھ نہیں بگڑے گا. اتنا آپ یاد رکھیں. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر چلتا ہے. ایک بھائی اپنے بھائی کی مرنے کی دعائیں مانگتا. ایک باپ اپنی اولاد کی محبت سے ناراض. چار بیٹا اپنے باپ کی پرورش نہیں کرتا. بوڑھا باپ سڑک پہ بیٹھ کر مونگ پھلی بیچ رہا، اسی مارکیٹ میں، اسی محلے میں اس کی اولاد برانڈیڈ کپڑا پہن کر کے گھوم رہا. غور کیجئے گا، ماں کے بدن پر لباس نہیں ہے اور بیٹا برانڈیڈ کپڑا پہن کے گھوم رہا. ماں دوسرے کے گھر پہ جھاڑو اور پوچھا لگا رہی ہے، اولاد جامع مسجد پہ جا کر مرغا فرائی توڑ رہا. ہمارے گھر کی جوان بیٹیاں شادی کو ترس رہی ہے، گھر پہ بیٹھی ہے. ہمارے محلے کے امیر زادہ پھٹانی میں پیسہ اڑا رہے ہیں. ہم کس کوالٹی کے مسلمان ہیں؟ ہمارا لیول کیا ہے؟ کس کیٹیگری میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ نماز ہم نہیں جان رہے، روزہ ہم نہیں جان رہے، وضو ہمیں نہیں آ رہا، کلمہ ہم کو نہیں آ رہا، سجدہ ہم نہیں کر پا رہے، جنازے کی نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے. کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں؟ نیچے رکھ دیجیے. بھاگنی جگہ کوئی چوری نہیں کر لے گا یار. جی ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ بڑی ایمانداری سے کام ہوتا ہے. مجھے بتائیے، 4 بچہ 50,000 کا مہینہ کما رہا ہے لیکن باپ کے بدن پہ لباس نہیں. آؤ میں تجھے سرکار مدینہ اسلام کہتے کس مسلمان ہوتا گوشت کھا لیا، آرام سے سو گئے، مسلمان بن گئے. ارے ہم تو وہ مسلمان بن گئے جو ہمیں پہلا کلمہ کا معنی بھی یاد نہیں ہے. ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور نہیں کر پا رہے. آپ اپنے دل کا گریبان بدل لینا اور اپنے گھر میں جا کر پوچھنا کس کوالٹی کے مسلمان ہو. دوسرا کلمہ ہمیں نہیں آ رہا، تیسرا کلمہ نہیں آ رہا، پہلا کلمہ نہیں آ رہا، قرآن ہم نہیں پڑھ رہے. پھر کس بات کی کلمہ؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں. امام مسجد سے نکل جائے، مسجد میں امام نہ ہو، ایک وقت کی نماز
ہماری عوام نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی ہے۔ حضرت نکاح پڑھانے گیا 2 گھنٹہ لگا تھا نکاح پڑھانے، دولہا کو 2 کلمہ پڑھانے میں 2 گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹہ۔ کس بات کے مسلمانوں؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہتے ہو کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اسلام کے نام پر جان دے دو، ارے جان مت دو، اسلام جان نہیں مانگ رہا ہے۔ تم مر جاؤ گے تو اسلام کو مانے گا کون یار؟ جان مت دو۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں جی جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، اور نبی کے نام پر بیٹھنے کی بات آ جائے تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، نہ بیٹھوں گا جی، تم جان لے لو دے دوں گا، بیٹھوں گا نا۔ آؤ اسلام کہتے کہتے آج شادی شدہ بیٹا اپنی بیوی کو سیب کھلائے گا، انگور دے گا، اچھی بات ہے بیٹیا، اچھی بات ہے، لیکن ماں سے چرا کر، باپ سے چرا کر، کہاں لکھا؟ ماں کے قدم کو چومنے کے لیے اسلام نے کہا کہ ماں کے قدم کو چومو جنت تمہاری وہ ہے، لیکن ماں کا قدم نہ چومیں گے میاں۔ حضرت پیر صاحب کو 10,000 کی گڈی دے دیں گے یہ لوگ، پیر صاحب کا ہاتھ چومے گا یہ لوگ، مزاروں پہ جا کر 10,000 کی چادر چڑھانے والے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کی ماں کے بدن پر لباس پھٹا ہوا ہے، کوئی مطلب نہیں، باپ مونگ پھلی بیچ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ ارے تم نے ماں باپ کو نام نام کے اپنے پیر کے قدموں پہ 10,000 ڈال دیا ہے، قیامت کے دن وہ 10,000 کی گڈی تمہارے چہرے پہ مار دی۔ تمہارا باپ بھیک مانگ رہا ہے یار، تمہیں جس کا قدم چومنے کا حکم ہے چوم نہیں رہے ہو، اور جہاں چومنے کا حکم نہیں وہاں چومتا بھی ہے، چاٹتا بھی ہے، دعائیں بھی کراتا ہے، مسجد مسجد بھاگ رہا ہے، اس امام کے پاس اس امام کے پاس، اس پیر کے پاس اس پیر کے پاس، کیوں؟ دعا کر دو، دعا، ارے ماں سے کروانا یار، باپ سے دعا لے گا، کیا بات ہے، بڑے پتے نہیں لے گا، کیا بات ہے، نہیں لے گا ماں سے دعا۔ آج جو ہم پریشان ہیں نا، یہ بات بہت تلخ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بیوی کے لیے تو رسگلہ بنا کے لاتے ہوں گے اور ماں باپ کو گندم کی ایک روٹی بھی نہیں دے پاتے۔ آئیے مدینے مکہ کی سرزمین ہے، اسلام کہتا ہے کس کو ہے؟ ہمارے یہ 60 سال کا 40 سال کا نوجوان، اس سے بہتر زمانہ رسول کا وہ 8 سال کا منو، 8 سال کا بچہ جو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا وہ تھا۔ سرکار دو عالم کی حیات ظاہری ہے، مکہ طیبہ کی مکہ مکرمہ کی مقدس زمین ہے، 8 سال کا بچہ، باپ مر گیا ہے، ماں بیوہ ہے، وہ یقین ہے ماں کے بدن پر لباس نہیں ہے، پھٹا ہوا بچہ بیٹھا ہے 8 سال کا، کتنے سال کا؟ بولیے، بولنے میں کوئی شرمائی نہیں، کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ، ماں کے بدن پر لباس نہیں ہے، پھٹ گیا ہے، اپنے چچا کے پاس گیا، چچا میں تیرا بھتیجا ہوں، ایک لباس میری ماں کے لیے دے دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں میں نے تو کہا میں بھتیجا ہوں، باپ مر گیا ہے، یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہو گئی ہے، تیرے خاندان کا ہوں، تیرا بھتیجا ہوں، ایک لباس کہا نہیں۔ تو بچہ روتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹتا ہے، راستے میں ایک صحابی ملتے، کیا ہوا بیٹا؟ کہا جی یتیم ہوں، ماں کے بدن پر لباس نہیں ہے، میں لباس مانگنے اپنے چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے دھتکار دیا، ایسا کرو مکہ میں چلے جاؤ، صحن کعبہ میں محمد ابن عبداللہ بیٹھا، وہ بچہ مسلمان نہیں، بچہ گھر آیا، ماں سے کہا، ماں چچا نے کپڑا نہیں دیا، ماں رونے لگی، کہا بچہ 8 سال کا لڑکا ماں سے بولتا ہے ماں رو مت، میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے چادروں کا انتظام کروں گا، لباس کا انتظام کروں گا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ خانہ کعبہ میں، صحن کعبہ میں محمد ابن عبداللہ مسلمانوں کا پیغمبر، اس کا آخری نبی بیٹا، یہ وہاں جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ماں نے کہا کہ نہ بیٹا وہاں مت جا، وہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اپنے دین کا کلمہ پڑھاتا ہے۔ بچے نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، تیرا بدن کھلا ہوا ہے، بے لباس ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میری خیرت زندہ ہے، ماں میں اپنے آپ کو بیچ کر تیرے لباس کا انتظام
بیان کروں گا. ماں کہتی ہے بیٹا جانا تو ایک شرط ہے, تم جب اس کے پاس جانا تو اس کو بول دینا کہ مجھے اپنے دھرم کا کلمہ مت پڑھائیے. وہ لڑکا سہنے کعبہ میں گیا, پوچھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں بیٹا کہو. کہا نہیں مجھے ان سے ملنا ہے. سرکار فرماتے ہیں بیٹا کہو. وہ لڑکا نہیں جانتا ہے کہ یہی ہے. لڑکے نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے. سرکار فرماتے ہیں بیٹا بولو میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں. اس لڑکے نے کہا مجھے کلمہ مت پڑھانا. سرکار نے کہا کہو. کہا میری ماں ہے, بیوہ ہے, باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے, غریب ہوں, یتیم ہوں, مکے میں رہتا ہوں, اسلام میں داخل نہیں ہوں, میں مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں ہوں. میری ماں کے بدن پر جو لباس ہے وہ لباس پھٹ گیا ہے. اے مسلمانوں کے پیغمبر, میری ماں کے لباس کے لیے ایک کپڑا دے. میری ماں کے لباس دے. آج نہ جانے ہمارے سماج میں کتنی ماں ایسی ہے, کتنے باپ ایسے ہیں جو ایک ایک کپڑے کو ترس گئے. ایک ایک کپڑے کو ترس گئے. کہاں چلا گیا ہمارا, کہاں چلی گئی ہماری شاخی؟ ہم اپنے دوستوں میں چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے, بے شمار دولت ہے, گاڑی ہے, گھوڑا ہے, بنگلہ, کس کام کا؟ تو ان سے اچھا تو مدینے کا وہ مکے کا وہ لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا لیکن اپنی ماں کے لباس کے لیے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں پہنچا. کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ ایک لباس, ماں کا بدن بے پردگی ہوگی, ایک لباس. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا کہ بچہ یتیم ہے, اسلام میں نہیں ہے, ماں کے لباس کے لیے کپڑا مانگا. آقا نے چادر رحمت کو اپنے کاندھے سے اتارا. چادر رحمت کو اپنے کاندھے سے اتارا. کہا بیٹا یہ کپڑا لو اور لے جا کر اپنی ماں کا لباس بنا دینا. وہ لڑکا چادر کو لیتا ہے, چومتا ہے اور اپنے گھر گیا ماں کے پاس. کہا ماں یہ کپڑا لے لو, مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ لباس دیا ہے. ماں نے کہا بیٹا کلمہ کا نہیں, کلمہ نہیں پڑھایا, میں نے اس کے مذہب کو قبول نہیں کیا. ماں نے جیسے ہی سنا کہ میرے بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا اور مسلمانوں کے پیغمبر نے میری حفاظت کے لیے چادر رحمت دے دیا, اس عورت نے چادر کو چوما اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا چل. کہا سینے کعبہ میں. کہا کیوں؟ کہا بیٹا جو میرے بدن کا محافظ ہے نا, جو میرے بدن کو ڈھکنے کے لیے چادر دیا ہے نا, میں چاہتی ہوں کہ میرے ایمان کا بھی محافظ وہی بن جائے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑی اور سہنے کعبہ میں گئی کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر میں یہ چادر بعد میں اپنے بدن پر ڈالوں گی, پہلے مجھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل کر. آج کا نوجوان کر کیا رہا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں میرے دوستو؟ تمہارا باپ بھیک مانگ رہا ہے, کامیابی تمہاری اس میں نہیں ہے. تمہاری ماں کے بدن پر لباس پھٹ گیا, کامیابی اس میں نہیں ہے. اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں. آپ برا نہیں مانیں اور برا مان بھی گئے تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ نے صحت دیا, علم دیا, دولت دیا, یہ اللہ کا کرم ہے, روزی کے دینے والے آپ. یہی لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ. آج مزاروں پہ اتنی برائیاں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لوگ مزار پہ جا کے 5000 کی چادر چڑھائیں گے اعلان کرتا, لیکن محلے میں اگر کوئی یتیم بچی ہے, کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کے گھر پہ چاول کی بوری یا اس کے سر پہ چادر خرید کے نہیں ڈالتے ہیں. یہ کیا تمہاری کمائی پہ تمہارے سماج کا حق نہیں ہے؟ ہمارے سماج میں بچیاں جوان بیٹھی ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے, اور تم درگاہوں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہے ہو. کیا تمہاری چادر قبول ہو جائے گی؟ میں پوچھتا ہوں تمہارے سماج میں بیوہ ہے, یتیم ہے,
5000 की चादर चढ़ा दिया, क्या तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मजार जाते हैं, देखिए मैं मजार पाक का मुखालिफ नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बुजुर्गों का जो कदम है ना, उनकी कदम बोसी करना हमारा ईमान का जुज है। हम बुजुर्गों की कदम बोसी करते हैं, लेकिन कितना शरीयत के दायरे में। मुझे जाए कि इस्लाम में झुकाना कहाँ जायज है? तुम दरगाहों पे जाकर चादर को क्यों ओढ़ रहे हो? मज़ारों पे जाकर चक्कर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्या इस्लाम में जायज है? आप यही ना कहेंगे कि मौलाना साहब अकीदत कौन? आप उनकी तालीम नहीं जान रहे हो, उन्होंने कहा क्या वो नहीं जान रहे हो? और अकीदत, अरे चूमना है तो उस माँ के कदम को जिसने तुमको जन्म दिया, चूमना ही है उस बाप के कदम को चूमो जिस बाप ने तुम्हें परवरिश किया। बाप भीख मांग रहा है, माँ बोसीदा लिबास में घर में बैठी है, और बाहर जाकर के हम 10 फकीर को 15 फकीर को खाना खिलाते हैं। जी हाँ, 10 फकीर को, कितने फकीर को खाना खिलाते हैं आप? 10। 50 रुपए का एक टोकन आता है। होटल वाले कितने को टोकन लेते हैं? 50 रुपए का। आपने 500 रुपया दिया दुकान वाले को, 10 टोकन आपको मिलेगा 10 फकीर को खिलाने का। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फकीर को आपने टोकन बांट दिया। आप जानते क्या होता है? आप दे के चले आए और वही फकीर आपका टोकन लेकर उसी दुकानदार को जिससे आपने 50 में टोकन खरीदा है 10 रुपए में होता है। अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप दरगाहों पे जाकर देख लेना। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो खाना तुम दरगाहों पे जाकर फकीरों को खिला रहे हो, वो खाना अपने मोहल्ले की यतीम और बेवा औरत के घर पर, इसमें तुमको ज्यादा सवाब है। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती, कोई खामी, कोई लग्जिश हो गई हो, मैं रब्बे काबा की बारगाह में तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं भाई गुलाम सरवर बरकाती को आवाज दे रहा हूँ, वो तशरीफ ला रहे हैं। साथ साथ पानी के नदियाँ उड़ा देंगे, हम जहाज के बदले कश्तियाँ उड़ा देंगे। जुल्म के अंधेरों तुम क्या हमें समझते हो? नाक पढ़ के हम तेरी धज्जियाँ उड़ा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक करे अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लल्लाहु अलैहि दाइमन अबदन। खूबसूरत माहौल में खूबसूरत कलाम आपकी बारगाह में पेश करो, मुलाहिजा फरमाएं बिल्कुल संजीदगी के साथ, क्योंकि कबूलियत का वक्त है ये, और इसलिए मैं संजीदगी के साथ आप लोग को पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इसलिए तो जाते हैं अगर आप लोगों को सुनने के मूड है, जिनके शाहनवाज हसन भाई बांधी हैं, आप तलब करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो
مصطفیٰ بناتے ہیں ہر جنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت میدان تاج الشریعہ کانفرنس جناب غلام سمر برکاتی زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا بھائی، غلام سمر صاحب زندہ باد زندہ باد۔ جو ہمارے آپ رنگ میں آئے بھائی، واہ کہ اس لیے تو جاتے ہیں امت مدینے میں، کیونکہ شروع میں میری آواز بیٹھی ہوئی تھی، آپ لوگوں کی دعا سے آواز کھل گئی، ایک بار طرف کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اپنے گھر گھر چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اپنے گھر کے چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کے چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، ارے مصطفیٰ مصطفیٰ عطا کر دے ارے چھوٹی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، غلام سمر صاحب بہت اچھا بنا بھیا۔ چھوپڑی مدینے میں مصطفیٰ عطا کر دے، چھوپڑی مدینے میں۔ اور علماء کرام کی طرف سے آپ تک حوالے کر رہا ہوں، شیخ ملاحظہ فرمائیں، بھائی صاحبان شاہنواز حسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مصطفیٰ عطا کر دے چھوپڑی مدینے میں، آپ اگر بلا لے تو یا نبی مدینے میں، آپ اگر بلا لے تو یا نبی مدینے میں، آپ اگر بلا لے تو یا نبی مدینے میں، ارے عمر بھر کروں میں، ارے نوکری کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، غلام سمر صاحب زندہ باد۔ اچھا واہ 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 بھائی، بہت زندہ باد۔ لیکن آپ لوگ اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ سنیں گے، ارے آپ شاہنواز حسان بھائی ہیں، کم سے کم بیچ سے کوئی نعرہ تو لگا دے، اگر مدینے میں نوکری چاہتے چلیے بھائی، تو کیا بات ہے بھائی۔ اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اسٹیج پر جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، بالخصوص بانی اجلاس حضرت علامہ مولانا عطا الرحمن صاحب قبلہ، سید السادات آل رسول حضرت علامہ مولانا سید شوکت علی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، ناظم اجلاس، منبع اخلاص، الفاظوں کے جادوگر حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ خوشتر، نوی میں حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب شیخ الحفاظ والقرت، حضرت حافظ و قاری نوشاد صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، حضرت حافظ و قاری شہنواز صاحب،
تمام ارباب منبر سامعین ملت، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہاری شفاعت، قاسم کنز نعمت، ختم دوری رسالت، رب اعلیٰ کی نعمت کی اس بارگاہ عالی وجاہت میں جہاں سید الملائکہ خادم سید المرسلین حضرت جبریل امین بھی بے اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین پناہ میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم سب اہل عقیدت بفرط محبت درود و سلام کا خراج عظمت پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم سب کے بیچ اس ایریا کے کونسلر صاحب چندر پرکاش جی اسٹیج پر براجمان ہیں، ہم ان کا بے پناہ دل کی عطا گہرائی سے آپ سب کی طرف سے سواگت کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے، پاکستان نہیں ہے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں کوئی بم بلاسٹ نہ ہو جائے، کانپنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک ہندوستان ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو چند پرکاش جی جیسے لوگ ہماری حفاظت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کی شان، یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اسٹیج پر براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں۔ یہی اتحاد، یہی اتفاق، یہی بھائی چارگی، یہی آپس کا میل ملاپ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کو قیامت تک برقرار رکھے اور یہی آپس کے میل ملاپ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وصول برکت پر ایک بار پھر سے پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصول کثرت برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کے دیوانے، نبی اللہ کے مستانے۔ سنیں گے آپ کے مجھے؟ سنیں گے؟ سننا چاہتے ہیں؟ یہ گوبند گیری پوری میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے، آج سے 30 سال پہلے سے میں یہاں آتا تھا۔ جب دلی نہیں بھی رہتا تھا تو یہاں تقریر کے لیے آیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ صوفی شعراتی مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے بہتوں کو یہاں دلی میں بلا بلا کر جلسے کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ حضرات، بہت پرانا خطیب آپ کے سامنے بیٹھا ہے، لہذا بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننا، اور میں بہت کام کی باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ فیضی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں آپ کو۔ ان جلسوں میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان قیمتی باتوں پر، علماء کی گفتگو پر عمل کریں اور یہاں سے جائیں تو عہد کر کے جائیں، جو علماء بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ حضرات، رسول اللہ کے دیوانے، نبی اللہ کے مستانے، شہر یار ولایت، نوبہار دین و ملت، مجدد کامل ملت ماسیہ، مجدد باطن
بیعت حاضرہ حجت اللہ القاہرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا شاندار فرمایا ہے اور کیا اعلیٰ حضرت نے شعر میں گفتگو فرمائی ہے یہ آسمان کا شامیانہ یہ بھی ایک دسترخوان ہے یہ زمین کا بچھونا یہ بھی ایک دسترخوان ہے آسمان میں رہنے والی مخلوقات اور زمین پہ زندگی گزارنے والی مخلوقات یہ سب کے سب مہمان کی حیثیت سے ہیں اور مہمانوں کا کوئی نہ کوئی میزبان ضرور ہوا کرتا بغیر میزبان کے کوئی مہمان نہیں بنتا اور بغیر مہمان کے کوئی میزبان نہیں بنتا ہر مہمان کے لیے میزبان کا ہونا ضروری اور ہر میزبان کے لیے مہمان کا ہونا ضروری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پوری کائنات مہمان ہے اور ان تمام مہمانوں کے میزبان مدینے کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ارشاد فرماتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا خود خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب دانائے غلوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اختیار ہونا کلام پاک کے پارہ 28 رکو نمبر 4 سورہ حشر کے آیت نمبر 7 صفحہ نمبر 547 مطبع نظامی میں ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا ترجمہ سماعت فرمائیے جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو حضرات جس سے منع فرمائیں باز رہو اسی مفہوم کو سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت پر رضوان نے عشق سرکار میں سرشار ہو کر ادا فرمایا ہے اور اختیار مصطفیٰ کو اجاگر فرما دیا ہے کس کا منہ تکیے کہاں چاہیے اس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائی یہ پالا تیرا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا نعمتیں بانٹتا کس سمت وہ دیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نسبیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس بس ہے یہی آسا تم پہ کروڑوں درود اور رسول جس کے لینے سے منع کرے اسے نہ لو جس سے ادا کرنے سے منع کرے اسے ادا نہ کرو بے شک اگلے انبیاء کرام کی امتیں اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی برباد ہو گئی چنانچہ بخاری شریف جلد ثانی مطبع صحیح المطاب دہلی صفحہ 1082 باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نمبر 13 حدیث نمبر 13 کی پہلی دوسری اور تیسری سطر میں بھی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبلکم سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاسْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ کیا بات ہے سبحان اللہ کہ بولو اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو رات یہ علماء کرام کا صدقہ ہے
اور مدرسہ غوثیہ رضویہ جیسے مدارس اسلامیہ کا صدقہ ہے کہ آج آپ کو نبی کی بولی سننے کا موقع مل رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج شریعہ کانفرنس حضرت علامہ سہیل احمد قادری، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. کیا رنگ ہے، واہ ماشاءاللہ. اگر مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، یہ علماء کرام نہ ہوتے تو نبی کی بولی سننے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ نہیں. یہ مولانا لوگ نہیں ہوتے تو جنازے کی نماز کون پڑھا؟ یہ مولانا لوگ نہیں ہوتے تو تمہارے پیدا ہونے کے بعد تمہارے کان میں اذان کون کہتا؟ اچھا مولانا لوگ نہیں ہوتے تو شادی کیسے کرتے؟ سب سے بڑی پرابلم. 20 لاکھ کی کار مانگنے والوں، اتنے ڈونیشن کے پیسے بھی چاہیے. میرا لڑکا کوالیفائیڈ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، دہیج کے یہ سارے ساز و سامان اور پلس ڈونیشن کے اتنے لاکھ روپے مانگنے والوں، لمبی چوڑی بارات سجانے والوں. اور یاد رکھو اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، کیا پیغام ہے، واہ واہ، کوئی تصور نہیں. کیا پیغام ہے، واہ، زندہ باد زندہ باد. 50 گاڑیاں ایک کلر کی سجا کر بارات جانے والوں، لڑکی کے باپ کو کنگال بنانے والوں، اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. کیا بات ہے، اسلام میں اگر تصور ہے تو شادی کر کے آؤ تو ولیمہ کرو. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیمہ کرو، ولیمہ. لڑکے والے کھلائیں گے، لڑکی والے کو بارات گھر. میری جھول بک کرنے کی ضرورت نہیں، 4 ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، نکاح پڑھوا کے بھی آؤ. دعوت کھلانے کا شوق اور کھانے کا شوق ہے نا تو اپنے گھر ولیمہ کرو. کیا بات ہے، اسلام میں سنت ولیمہ ہے، بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. میرے پیارے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو آقا کی سیرت کو اپناؤ. ولیمہ کرو، اپنے یار دوستوں کو کھلاؤ، اپنے ملنے جلنے والوں کو کھلاؤ. اور ولیمہ 10 آدمی سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. 5000 آدمی 5000 کارڈ بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس شادی کو مہنگی مت کرو، جتنا ہو سکے شادی کو سستی بناؤ. اچھی بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضور کے ماموں ہیں، انہوں نے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرمایا، نبی مختار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں جن باتوں کا حکم نہ دوں انہیں نہ کرو، بے شک اگلے نبیوں کی امت اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. تو جس کام سے روکو رک جاؤ، اور جن باتوں کا حکم دوں انہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ادا کرو. پیارے مسلمان، اب ذرا آپ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، کیا آپ کو معلوم نہیں اگلے انبیاء کرام کی امتوں نے جب
اپنے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو خداوند قدوس نے کسی کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی کو طوفان نوح جیسے طوفان میں غرق کر دیا۔ کیا آج ہمارے وہ حالات نہیں؟ یقیناً جوا بازی آج ہم میں، شراب نوشی آج ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق کو دبانے کی کوششیں کرنے والا ہم میں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ کل تک سنیما ہال آباد کیے جا رہے تھے، آج ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا، ہر ہاتھ سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ کتنا بے غیرت ہے وہ باپ۔ حضرات، آج ہمارے نوجوان بیٹوں کے ہاتھوں میں، نوجوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، رات بھر اسکرین پر انگلیاں جاتی رہتی ہیں، پوری رات فحش گانے، فحش فلمیں دیکھتی رہتی ہماری نوجوان بیٹیاں۔ میرے پیارے، اگر خدا نہ خواستہ جن نوجوان بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر ان کے ہاتھوں میں تم نے موبائل دیا ہے، خدا نہ خواستہ تمہاری نوجوان بیٹیاں ٹی وی کی اسکرین پر اور موبائل کی اسکرین پر انہیں گندی فلموں کو دیکھ کر انہیں اداؤں پر عمل کرنے لگی، تو بتاؤ تمہاری عزت کی ناک کہاں جائے گی؟ بلندی کا سر کہاں جائے گا؟ تمہارا وقار کہاں جائے گا؟ تمہاری شوکت کہاں جائے گی؟ تمہارا روب و دبدبہ کہاں جائے گا؟ اس لیے بیٹیوں کے پاس اگر بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر دینا ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں قانون شریعت کیا بات ہے، دینا ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں نظام شریعت دینا ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں احکام شریعت دینا ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں تفسیر قرآن، خزائن العرفان دو، اور دینا ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں ترجمہ قرآن کنز الایمان دو۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ کیا بات ہے، کیا رنگ ہے، بہت اچھا پیغام۔ جب تم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں یہ اسلامی لٹریچر دو گے، اسلامی کتابیں دو گے، تو وہ پاکی اور ناپاکی کو جانیں گی، حلال و حرام کو سمجھیں گی، بڑوں کے احترام کو سیکھیں گی، چھوٹوں پر شفقت کرنا جانیں گی۔ اور جب تمہاری بیٹیاں بیاہ کر سسرال جائیں گی تو ساس کو ماں سمجھیں گی، سسر کو باپ تصور کریں گی۔ ہمارے بھی حالات اس قابل ہیں کہ ہم بھی کسی طوفان نوح جیسے طوفان میں غرق کر دیے جانے کے لائق ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں ظاہری اعتبار سے عذاب نہیں دیے جاتے۔ یہ صرف اور صرف پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم دنیا میں ظاہری اعتبار سے عذاب نہیں دیے جاتے۔ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ترجمہ قرآن کنز الایمان دو۔ جب بات آئی ہے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی، تو جانتے ہو یہ کن کا ترجمہ ہے؟ بولو اور زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ سنی مسلمان کبھی ڈرتا نہیں، اور ڈر لگ رہا ہے تو سہیل احمد قادری کے جملے سنو۔ مسلمان نہ گولیوں کی بوچھار سے ڈرتا ہے، نہ تلوار کی دھار سے ڈرتا ہے، اگر ڈرتا ہے تو صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ کن کا ترجمہ ہے؟ کن کا ترجمہ ہے؟ اور زور سے بولا۔ کیا بات ہے، اس کو نصیب کی بات ہے، وہ کوئی اور ہوگا جن کا حضرت ہے۔ ہم سب سنی مسلمان اعلیٰ ہیں، اسی لیے ہمارے حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔
اپنی بیٹی کی رخصتی کرو نا تو ترجمہ قرآن کنز الایمان دینا تاکہ وہ ترجمہ پڑھ پائے اور صحیح ترجمہ پڑھ پائے۔ کسی دوسرے کا ترجمہ دو گے نا تو اس میں لکھا ہوگا بسم اللہ کے ترجمے میں، اشرف علی تھانوی کے ترجمے میں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں نے کہا ظالم، یہ قرآن صرف مردوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی نازل ہے۔ اگر ہماری ماں بہنوں کے ہاتھوں میں ان کا لکھا ہوا ترجمہ آ گیا تو کیا پڑھیں گی؟ جو لکھا ہے وہی نہ پڑھیں گے۔ شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا ظالم، جب ہماری ماں بہنیں پڑھیں گی شروع کرتا ہوں تو تم اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھ کے کیا پڑھو گے؟ اچھا تم نے عورتوں کا حق چھینا، بیچ والے کیا پڑھیں گے؟ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر، اللہ کے نام سے شروع، مرد پڑھے تب بھی صحیح، عورتیں پڑھیں تب بھی صحیح، بیچ والے پڑھیں تب بھی صحیح۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ترجمہ قرآن کنز الایمان دو۔ حضرات آج ہمارے بھی حالات اس قابل ہیں کہ ہم بھی کسی طوفان نوح جیسے طوفان میں غرق کر دیے جانے کے لائق ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا میں ظاہری اعتبار سے عذاب نہیں دیے جاتے۔ یہ صرف اور صرف پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم دنیا میں ظاہری اعتبار سے عذاب نہیں دیے جاتے۔ پیارے رسول تمہیں جن باتوں کو حکم نہ دے انہیں نہ کرو، بے شک اگلے نبیوں کی امت اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، تو جس کام سے روکو رک جاؤ، اور جن باتوں کا حکم دو انہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ادا کرو۔ پیارے مسلمان، اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صاحب اختیار ماننا واجب ہے، اور جو حضرات رسول کائنات کو مختار کائنات نہیں مانتے بلکہ بلا اختیار مانتے ہیں، انہیں مجبور مہت ہو کر داخل جہنم ہونا پڑے گا۔ پہلے ایک بار درود پاک سنائیے، پھر حدیث اختیار مصطفیٰ سماعت فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا 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 محمد نادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے مسلمان، اے سنی بھائی، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عرفہ کے فدائی، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہی ہے، وہ تو محبوب پروردگار ہیں جن کی شان میں اللہ رب العزت روز قیامت حضرت رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیت سے اولین و آخرین کے مجمع میں فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب ردائک، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں، اس لیے تو پائی کرے جمال، بستر جود و نوال، منبع فضل و کمال، فہم و فراست کے آفتاب، عشق و محبت کے مہتاب، علوم عقلیہ کے راستار، علوم نقلیہ کے تاجدار، میدان فقاہت کے شہسوار، تہذیب و تعدیب کے روشن مینار، سیف اللہ الجبار، سنت مصطفیٰ کے آئینہ دار، کیا بات ہے۔ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح سیدنا نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا نائب رسول یعنی عطائے نائب رسول سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار و تصرف کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضرات سیدنا غوث آدم کو جب تک یہ سورج سلام نہیں کر لیتا، طلوع نہیں کرتا، اناتا ابن ساری اخبرنا الشیخان الشیخ ابو القاسم عمر بن مسعود البصار والشیخ ابو حفص عمر الکمیمات رحمهم اللہ تعالی قال کانا شیخنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ الى آخر القول سبحان اللہ، تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث آدم
برملا زمین سے بلند کرۂ ہوا پر چلتے اور ارشاد فرماتے سورج نہیں نکلتا جب تک کہ مجھے سلام نہ کر لے. نیا سال جب آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے ان باتوں کی جو کچھ اس میں ہونے والی ہے. یعنی شروع سال سے لے کر اخیر تک پوری کائنات میں جہاں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے سال کا پہلا دن غوث آدم کی بارگاہ میں خبر پہنچاتا ہے. سیدنا غوث آدم فرماتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے. لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے. میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور زمین کے میں حضور کا وارث ہوں. جبی نہ بہرے طریقت بدر حقیقت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عشق غوثیت میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں اور مرتبہ غوثیت کو وعدے فرما دیے ہیں. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ پر بول والا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. غرض آقا سے کروں اور اس کے تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا. حضرات آپ سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنا اختیار و تصرف حاصل ہے تو جو تمام نبیوں میں نبی آدم تمام رسولوں میں رسول مکرم خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیار و تصرف ماننے میں کیا گناہ. جب اللہ تعالیٰ نائب رسول کو اتنا اختیار و تصرف عطا فرما سکتا ہے تو کیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار و تصرف نہیں عطا فرما سکتا؟ یقیناً عطا فرما سکتا ہے. جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مالداری عطا فرماتے ہیں. حضرات جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا مَا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر لیا. بے مال تھے مالدار بنا دیا, غریب تھے امیر بنا دیا, اہل ثروت بنا دیا, فقیر تھے دولت مند بنا دیا. اس آیت مقدسہ سے ثابت ہو گیا دولت چاہیے نبی سے مانگو, ثروت چاہیے نبی سے مانگو, وقار چاہیے مدنی تاجدار سے مانگو, عزت چاہیے مدنی تاجدار سے مانگو. اس لیے کہ جسے جو کچھ ملا جو کچھ مل رہا ہے قیامت تک جسے جو کچھ ملے گا نبی کے صدقے میں ملے گا. لیکن اللہ کے رسول کے صدقے میں جنہیں دولت ملی ہے ثروت ملی ہے وہ اللہ کے نیک بندے دولت کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ دولت کو اپنے پیچھے چھوڑتے. ہفت کشور کے تخت و تاج ان کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. ملک کرمان کا بادشاہ شاہ شجاع الدین کرمانی تقریباً 20 سال تک اپنی رعایا پر حکومت کرتا رہا. لیکن اس 20 سالہ پیریڈ میں بار بار ان کے ذہن میں خیال آتا حکومت کی الجھنوں میں پھنس جانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے. یہ وہ خیال تھا بار بار شاہ شجاع الدین کرمانی کے ذہن میں آتا. جب صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اعلان عام کروایا سارے لوگ میرے دربار میں جمع ہو جائیں. اچھے بھی آئے برے بھی آئے, نیکوکاروں کی ٹولی بھی آئی, یتیموں کا ٹولہ بھی آیا, بیواؤں مسکینوں کی جماعت بھی آئی. سارے لوگ جمع ہو گئے. شاہ شجاع الدین کرمانی تخت شاہی پر سوار ہوئے. کہا لوگوں میں نے تم پر 20 سال حکومت کی ہے تم میں کوئی بیوہ جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار جب سے میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے میری خبرگیری کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا. ہے تم میں کوئی یتیم ہے تم میں کوئی اناتھ جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار جب سے میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. ہے تم میں کوئی مظلوم
میری مظلومیت کا انصاف نہیں کیا گیا اور ظالم کے ظلم کا پنجہ استبداد نہیں توڑا گیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ نامدار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو پانچوں وقت کی نماز میں آپ کی عمر کی درازی کے لیے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، مولا شاہ شجاع الدین کرمانی کی عمروں میں برکتیں عطا فرما تاکہ آقا دیر آپ کی حکومت کے سائے میں ہم لوگ زندگی گزاریں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا جب تم لوگ میری حکومت سے خوش ہو تو جو میں حکم دوں ماننے کے لیے تیار ہو۔ لوگوں نے کہا بادشاہ نامدار آپ کا حکم اور نہ مانا جائے آپ حکم فرمائیے، ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا لوگوں یہ دیکھو تم میں میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، اب میں اس تاج شاہی کو اپنے سر سے اتار کر چھوٹے بھائی کے سر پر رکھنا چاہتا ہوں، اس تخت شاہی پر اپنی جگہ اپنے چھوٹے بھائی کو بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ کل کے بھائیوں کی باتیں کر رہا ہوں، آج کے بھائیوں کی نہیں۔ آج کا بڑا بھائی اگر کسی عہدے پر ہوتا تو چھوٹا بھائی دعائیں مانگتا، بڑا بھائی کب مر جائے کہ وہ کرسی ہمیں مل جائے۔ حضرات یہ آج کے بھائیوں کا اگر ایسے نہیں مرتا تو چاقو کی نوک سے مارنے کی کوششیں کرتا ہے، رائفل کی گولیوں سے مارنے کی کوششیں کرتا ہے۔ یہ آج کے بھائیوں کا کردار ہے، لیکن قربان جاؤ کل کے بھائیوں پر۔ چھوٹا بھائی عرض کرتا ہے بھائی جان آپ کے ہوتے ہوئے یہ تاج شاہی مجھے زیب نہیں دے گا، تخت شاہی پر بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگے گا، لیکن بڑے بھائی کا حکم تھا ماننا پڑا۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے تاج شاہی سر سے اتارا، چھوٹے بھائی کے سر پر رکھا، تخت شاہی پر بٹھایا اور گھر کے اندر گئے۔ کہا بیوی کل جس سلطنت کی لالچ میں حکومت کی لالچ میں تم آئی تھی، آج تیرے شوہر نے اس حکومت میں ٹھوکر ماری ہے، اب محل نہیں جنگل چاہیے، شاہی محل کے کھانے نہیں درختوں کے پتے چاہیے، تمہاری کیا رائے ہے؟ آج کی بیوی ہوتی نا فوراً کہتی چل تو صحیح بھائی کب کس کا اپنا ہوا ہے، تم اتنی بڑی حکومت بھائی کے حوالے کر رہے ہو۔ لیکن کل کی وہ فاشیار بیوی تھی، عرض کرتی شوہر نامدار، اے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار، میری ماں بہنیں اگر ان جملوں کو بولنا سیکھ جائیں، جب شوہر قریب آئے گھر کے اندر آئے تو کہے اے میرے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار، قسم خدا کی یہ آپس کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ بے شک بے شک، ہر گھر جنت نما بن جائے گا۔ میری ماں بہنوں تم شوہر کو سر کا تاجدار مانتے ہو، لیکن معاملہ الٹا ہے۔ شوہر دن بھر کا تھکا ہارا گھر واپس لوٹتا ہے تو گھر میں گھستے ہی چار تانے سننے ملتے ہیں، اس کے گھر میں جب سے آئی کبھی سکون نہیں ملا، کبھی آرام نہیں ملا، یہ چار طرح کے لعنت اور تانے سننے ملتے ہیں۔ میرے پیارے تم بھی تیور بدلو، میری ماں بہنوں تم بھی روح بدلو، قسم خدا کی تمہارا گھر جنت نما بن جائے گا۔ زندہ باد۔ اے شوہر نامدار، اے میرے سر کے تاجدار، اے کشتی حیات کے کھیونہار، اے میرے مالک و مختار، میں کسی حکومت کے لالچ میں نہیں آئی تھی، بلکہ کل بھی آپ میرے سر کے تاجدار تھے، آج بھی آپ میرے مالک و مختار ہیں، جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گا۔ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا بیوی جنگل میں جانے کے لیے یہ شاہی لباس جسم سے اتارنے ہوں گے،
اور کسی دائی کا پھٹا پرانا لباس مانگ کر زیب تن کرنے ہوں گے، وفاشیار بیوی فوراً شاہی لباس اتارتی، ایک دائی کا پھٹا پرانا لباس مانگ کر زیب تن کر لیتی، شوہر آگے آگے، وفاشیار بیوی پیچھے پیچھے۔ حضرات کل تک جو ملک کرمان کا بادشاہ تھا، آج درختوں کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا، اس جھوپڑی کو یا تو تعلیم گاہ کہہ دو یا عبادت گاہ کہہ دو، درس گاہ کہہ دو یا سجدہ گاہ کہہ دو، مسجد کہہ دو یا مدرسہ کہہ دو، لیکن اب ذرا دونوں میاں بیوی کی زندگی جو ہے، کبھی شوہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بیوی بغور سن رہی ہے، کبھی بیوی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو شوہر بغور سن رہا ہے۔ ایک سنانے کا ثواب پا رہا ہے، ایک سننے کا ثواب پا رہی ہے۔ حضرات کاش تم بھی صبح کی نماز پڑھ کر گھر میں بیٹھ جاؤ، بیوی بھی سامنے ہو، بیٹا بھی سامنے ہو، بیٹی بھی سامنے ہو، بچے بھی سامنے ہو، ماں بھی سامنے ہو، باپ بھی سامنے ہو، اور تم قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں سنانے کا ثواب ملے گا، سب کو سننے کا ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کامیاب زندگی گزرتی رہی قرآن کی تلاوت کے سائے میں، چاشت و اسراف کے سائے میں، نمازوں کے سائے میں، روزوں کے سائے میں، اور اسی جھوپڑی تلے استواسی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی۔ تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو، ایک خوبصورت سی بیٹی۔ بولو کہ کیسے؟ بیٹی پیدا ہو جائے تو سر نیچے جھک جاتا ہے، اور بیٹا پیدا ہو جائے تو سچا بچہ ابھی ہاسپٹل میں ادھر پارٹی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے، بیٹی جنت کی ضمانت ہے۔ یہی عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو جنت کی ضمانت ہے، یہی عورت اگر نیک بیوی کی شکل میں ہے تو گھر کے لیے جنت ہے، اور یہی عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بے شک بیٹی جنت کی ضمانت ہے تو بیٹا رب کی عظیم نعمت ہے۔ بیٹا نہ ہوتا تو غوث آدم کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو قطب الطاف کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو محبوب الہی کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو امام احمد رضا کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو مفتی اعظم ہند کون بنتا؟ بیٹا نہ ہوتا تو تاج الشریعہ کون بنتا؟ کیا بات ہے، بیٹا بات کی عظیم نعمت ہے، لیکن بیٹی جنت کی ضمانت۔ خوبصورت سی بیٹی پیدا ہے۔ میری ماں بہنوں، ٹی وی کا ریموٹ دبا کر بچوں کو چھپانے والی ماں، کیا بات ہے۔ بچے نہیں چھپتے تو آج کل ٹی وی چالو کر دیا۔ اچھا بچے چھپنے نہ لگے تو موبائل پکڑا دو تو چھپ جاتے ہیں۔ بچے بھی ہوشیار ہیں، بہت ہوشیار۔ بیٹی پیدا ہوئی شاہ شجاع الدین کے گھر میں، بیٹی چلائی، رونے لگی، باپ اٹھا درختوں کا پتا توڑتا، دانتوں سے چبا چبا کر درودے پاک پڑھ پڑھ کر اس کا رس بیٹی کے منہ میں ڈال دیتا۔ تھڑک کے بولو میرے پیارے، کیا بات ہے، کیا بات۔ اور محبت سے بولو، تمہارے گھر بھی بچے پیدا ہو تو علماء کی زبان سے منہ سے میٹھی چیزیں چبوا کر درود پاک پڑھ کر بچے کے منہ میں ڈال دینا، قسم خدا کی تمہارا بچہ نیک بن جائے۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد، کیا پیغام ہے، واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ بیٹی چلاتی، باپ پوچھتا
बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़ पढ़ कर बेटी को लोरियां देता। बेटी चुप जा। रात के सन्नाटे में बेटी फिर चिल्लाती। माँ उठती, बावजू होकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बेटी को दूध पिलाती। बेटी को सुकून मैसर आता। बेटी सो जाती, फिर सूरज निकलता, बेटी रोने लगती। माँ उठती, झूले में डालकर आज की जबान में यूं कहकर छुपाती, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, तू सो जा या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। बेटी पलती रही, परवान चढ़ती रही, कुरान की तिलावतों के साए में, हदीस रसूल की गुनगुनाहट के साए में, चाश्तो इशराक के साए में, नमाजों के साए में, रोजों के साए में बेटी पलती रही, परवान चढ़ती रही। हज़रात, भाई के दिल में भाई की याद ताज़ा हो गई। भाई के घर बेटा पैदा हुआ था। छोटा भाई घोड़े पे सवार हुआ, घोड़े को एड़ लगाया, लगाम थामी, घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ, एड़ लगाता हुआ भाई के पास, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत पूछी। भाई ने कहा भाई जान, इतने दिनों के बाद खैरियत पूछने का मौका मिला है। भाई ने कहा भाई जान, सुबह सोचता था अब जाऊंगा, इतने में हुकूमत की कोई उलझन आन पड़ती, उसको निपटाते निपटाते शाम हो जाती। शाम सोचता था अब जाऊंगा, इतने में हुकूमत का कोई मामला आन पड़ता, उसको निपटाते निपटाते सुबह हो जाती। सुबह शाम करते करते इतनी मुद्दत गुजर गई है। आज बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ और एक आरज़ू लेकर आया हूँ, तमन्ना लेकर आया हूँ, एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ। खुदा ने आपको बेटी अता की है, मुझे बेटा अता किया है, रिश्ता लेकर आया। इस रिश्ते पर आपने गौर किया नहीं किया होगा? कहां से करेंगे? एक बादशाह भाई, क्या बात है। आजकल बेटे के बाप अगर लखपति होते तो करोड़पति की तलाश करते, कहां से दहेज मिलेगा, कहां डोनेशन का पैसा मिलेगा, कहां से कार मिलेगी, कहां बुलेट मिलेगी, कहां डोनेशन के पैसे मिलेंगे, कहां ढेर सारे साजो सामान मिलेंगे। लड़के का बाप लखपति होता तो करोड़पति की तलाश करता, लेकिन एक बादशाह भाई क्या बात है। अपनी बेटी का अपने बेटे का रिश्ता लेकर एक फकीर भाई की बेटी से आया। भाई आपको खुदा ने बेटी अता की, मुझे बेटा अता किया है, रिश्ता लेकर आया। भाई ने कहा भाईजान का बादशाह का लड़का का फकीर की लड़की ऐसी के शादी हो पाती, लेकिन भाई बर्जिद हो गए तो भाई ने टालने के लिए कहा 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। भाई को रुखसत किया, झोपड़ी के करीब गए। बीवी ने पूछा आपका भाई आया था? हाँ आया था। किस काम से आया था और किस काम से आता? खुदा ने उन्हें बेटा अता किया, मुझे बेटी अता की है, रिश्ता लेकर आया। तो आपने क्या जवाब दिया? बीवी कहा बादशाह का लड़का का फकीर की लड़की, ऐसी की शादी हो पाती है? तो आपने हाँ या ना में कुछ तो जवाब दिया होगा। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था बीवी वो बर्जिद हो गए, टालने के लिए मैंने कहा 3 दिन के बाद आइएगा, जवाब दिया जाएगा। अच्छा भाई, और तू की आदत होती जब तक अपनी बात जड़ तक न पहुंचाते खामोश नहीं होती जी। आपका भाई अगर 3 दिन के बाद आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था बीवी इस 3 दिन के अंदर हम अपनी बेटी की कहीं शादी करा देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शाह शिजाउद्दीन किरमानी की बीवी ने कहा था जब तक बादशाह थे अक्ल भी सही थी, फकीर हो गए अक्ल बिगड़ गई। लोग महीनों रिश्ते तलाश करते हैं, महीनों के बाद कहीं रिश्ता तय हो पाता है और महीनों के बाद कहीं तारीख रखी जाती है तब शादी हो पाती है। आप 3 दिन के अंदर शादी भी करा दीजिए, रिश्ता भी तलाश कर लीजिएगा। शाह शिजाउद्दीन किरमानी ने कहा था बीवी
ان کو رشتہ تلاش کرنے میں مہینوں لگتے ہیں، جو اپنے سے نیچے کی تلاش کیا کرتے ہیں، میں اپنے سے نیچے کی تلاش کروں گا، منٹوں میں رشتہ طے ہو جائے گا۔ اور تمہیں اجازت دو، شاہ شجاع الدین کرمانی نے اجازت مانگی، آبادی کے قریب گئے، ظہر کی نماز مسجد میں سلام پھیرا، دائیں بائیں جھانکا، ہر چہرے کو بغور دیکھا، بغیر بولے آگے نکل گئے۔ عصر کی نماز دوسری مسجد میں سلام پھیرا، ہر چہرے کو بغور دیکھا، بغیر بولے آگے نکل گئے۔ مغرب کی نماز دوسری مسجد میں سلام پھیرا، ہر چہرے کو دیکھا، بغیر بولے آگے نکل رہے تھے۔ کچھ لوگ پیچھے لگتے، شاہ شجاع الدین کرمانی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ظہر کی کہیں پڑھتے، عصر کی کہیں پڑھتے، مغرب کہیں ادا کرتے، اور سلام کے بعد ہر چہرے کو بغور دیکھتے اور بغیر بولے آگے نکل جاتے۔ معاملہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا، لوگوں خدا نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا شاہ شجاع الدین کرمانی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہے تو کسی کے باپ کے گھر جاؤ، خدائے پاک کے گھر میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا، لوگوں نمازی بیٹی کا رشتہ کسی کے باپ کے گھر میں نہیں، خدائے پاک کے گھر میں تلاش کیا جائے گا۔ کیا بات؟ دیکھا جائے گا کون سا بچہ، کون سا لڑکا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آج اگر ہر بیٹی کا باپ یہ طے کر لے کہ جب بھی بیٹی کا رشتہ تلاش کیا جائے گا، دیکھا جائے گا لڑکا مسجد میں آتا ہے کہ نہیں، تو ہر نوجوان اپنے آپ نمازی بن جائے گا۔ آج کل دو چار جو بوڑھے نمازی ریٹائر ہونے کے بعد مسجد میں نظر آتے نا، اس سے زیادہ کئی نوجوان نمازی مسجد میں نظر آئیں گے۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اچھا نوجوانوں تمہیں بتاؤ، اگر یہ شرط لگا دی جائے تو مسجد میں آؤ گے کہ نہیں؟ آؤ گے کہ نہیں؟ پہلی صف میں نظر آؤ۔ شاہ شجاع الدین کرمانی عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی، سلام پھیرا، سارے لوگ چلے گئے۔ ایک دبلا پتلا سا نوجوان مسجد کے گوشے میں بیٹھ گیا، کبھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا، کبھی حدیث رسول پڑھتا، کبھی سجدے کرتا، کبھی رکوع کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، پھر جھٹپٹ اٹھا، باوضو ہو کر تہجد کی تیاری میں لگ گیا۔ تہجد سے فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا۔ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گیا۔ چاشت اشراق سے جب فارغ ہوا، شاہ شجاع الدین کرمانی دھیرے سے اس کے قریب گئے۔ بیٹا تیرا گھر کہاں ہے؟ ابا حضور گھر اور میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سامنے چھوٹی سی جھوپڑی نظر آ رہی ہے، یہی اس فقیر کا گھر ہے۔ بیٹا تیری شادی ہوئی کی نہیں؟ ابا حضور شادی اور میں، یہ خیال تو میرے دل سے کوسوں دور ہے۔ کون ایسا بیٹی کا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے زندگی بھر کے لیے مصیبت گلے خرید لے گا؟ نہ میرے پاس سر چھپانے کے لیے مکان ہے اور نہ کھانے کا انتظام ہے۔ میں دن بھر میں ایک روٹی کے برابر کماتا ہوں، چاہے وہ آدھے گھنٹے میں کما لوں، ایک گھنٹے میں کما لوں، اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اور اس ایک روٹی میں سے آدھی شام کھا لیتا ہوں، آدھی اپنے لیے صبح کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں۔ شاہ شجاع الدین کرمانی کو جن کی تلاش تھی مل گئے، برزد ہو گئے، اپنے ساتھ لیا، اپنی جھوپڑی کے قریب لے گئے۔ باپ نے داماد کو دولہا بنایا، ماں نے بیٹی کو دلہن بنایا، باپ نے نکاح پڑھایا، ستی کا جب وقت آیا، باپ کی آنکھیں سابر دھاتو کی طرح برسنے لگی، ماں کا آنچل بھیگ گیا۔ باپ نے بھرائی بھی آواز میں کہا تھا، بیٹی آج تک حتلی بنا کوئی سنت
नबी की मुझसे छूट नहीं पाई है। इस वक्त तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ। तुम्हें रुखसत करते वक्त खातूने जन्नत की आटा पीसने वाली चक्की याद आ रही है, पानी भरने का मशकीज़ा याद आ रहा है, खजूर की छालों के तकिए और गद्दे याद आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन याद आ रहे हैं। बेटी, अगर आज तू मुल्के गिरमान में होती तो सुन्नते रसूल पर अमल करके जरूरियात का सामान जरूर अता किया जाता, लेकिन तू मुल्के गिरमान के महल में नहीं बल्कि जंगल में है। इस झोपड़ी में जाते जाते नबी की सुन्नत छूटने न पाए, झोपड़ी के ताक पर कपड़े में लपटा हुआ कुरान अजीम रखा है। बेटी तुम इसे दहेज में ले लो। बेटी छूटती हुई उठती, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाती, शौहर आगे आगे वो फाशियार पैदल ही, बेटी पीछे पीछे, शौहर रात के सन्नाटे रुकू की हालत में अपनी झोपड़ी में दाखिल होता। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी भी बाप की झोपड़ी से निकल कर शौहर की झोपड़ी में दाखिल होती। आधी खुशक रोटी, बेनमक बे तरकारी, न सालन है न तरकारी है न नरम रोटी है, खुशक रोटी है, पूरी रोटी भी नहीं आधी रोटी है। शौहर बीवी के हवाले करते कहता है, शाह शुजाउद्दीन किरमानी, आज तुम मेरे घर दुल्हन बनकर आई है। अगर किसी मालदार घर में ब्याह कर जाती तेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार किए जाते, लेकिन आज एक गरीब शौहर के घर ब्याह कर आई है, ये आधी खुशक रोटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान ताज शरिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरात अब इत्मीनान से बैठिए, बस 2 मिनट और मैं अपनी बात की तकमील कर लूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला उड़ीसा, आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए और जितनी मोहब्बत से ज़ियारत करेंगे ना उतनी सवाब पाएंगे। आलिम के चेहरे को देखना इबादत है, आका फरमा, इसलिए मोहब्बत से देखते रहिए चंद मिनट और मेरी कान से मेरी गुफ्तगू सुनते रहिए। हज़रात बेहतरीन खिताब सुनने को मिलेगा हमको। तो आज आप लोग 30 साल से सुन रहे हो, कितना सुन रहे हो, पुराना आदमी। अब तो आजकल नई नई तकरीरें हो रही है, उसको तेवर अब भी जवान है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फियर लवली वाली तकरीर हो रही है, उसको सुनने के लिए ये नौजवान परेशान, अजीब अजीब तरह की तकरीरें हो रही है, उन तकरीरों को सुनने के लिए परेशान है। लेकिन प्यारे आओ काम की बात सुनो। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी शौहर की झोपड़ी में, मेरी माँ मैंने भी समा, शौहर आधी खुशक रोटी बेनमक बे तरकारी लेकर बीवी के पास, शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी, आज अगर तुम किसी मालदार घर में ब्याह कर जाती तेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार किए जाते, अनवाउ अक़साम के खाने तैयार किए जाते, लेकिन आज एक गरीब शौहर के घर ब्याह कर आई है, ये आधी खुशक रोटी है, बेनमक बे तरकारी है, इसे तुम खा लो और खुदा का शुक्र अदा करो। और इतना सुन लो, ये आधी रोटी कैसी रोटी है, मैं दिन भर में 1 रोटी के बराबर कमाता हूँ, इसमें से मैंने कल भी 1 रोटी के बराबर कमाया, इसमें से आधी शाम खा ली थी, आधी अपने लिए सुबह के लिए उठा कर रख दी थी। इतने में तुम मेरे घर दुल्हन बनकर आई, ये आधी खुशक रोटी है, बेनमक में तरकारी है, ये तेरे हवाले, तू इसे खा ले, खुदा का शुक्र अदा करता है। इतना सुनना था। शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी फौरन शौहर की झोपड़ी से निकलकर बाप की झोपड़ी की तरफ रवाना, शौहर भी पीछे पीछे
बाप की निगाह दामाद पर पड़ी, बेटा माजरा क्या हो गया? अब्बा हुजूर क्या होता आपकी जिद का नतीजा? आपकी बेटी आधी खुशक रोटी देखकर इस रात के सन्नाटे में मेरी झोपड़ी से आपकी झोपड़ी की तरफ वापस लौटी है। लेकिन एक बाप को अपनी बेटी पर यकीन कामिल था, वो बेटी आधी खुशक रोटी देखकर वापस नहीं लौट सकती। जिस बेटी की परवरिश मैंने दरख्तों के पत्ते को चबा चबा कर दरूद पाक पढ़ कर उसका रस बेटी के मुंह में डालकर पाला है, बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़ कर पाला है। उस बेटी को कभी गैर मुतवक्किला नहीं हो सकती, आधी खुशक रोटी देखकर वापस नहीं लौट सकती। रुक फेरा का बेटी क्या माजरा हो गया? चंद घंटे फिर रुखसत किए हुए क्यों वापस लौट गई? माँ का आंचल भीग गया। बाप ने भर्राई हुई आवाज में पूछा था, बेटी वापस होने की वजह? बेटी ने तेवर बदल कर कहा था, अब्बा हुजूर दरख्तों का पत्ता दांतों से चबा चबा कर दरूद पाक पढ़ कर उसका रस मेरे मुंह में आपने इसलिए डाला था, बाहों में लेकर आयते कुरान पढ़ कर मुझे इसलिए लोरियां दी थी। मेरी माँ ने रात में जगकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर बावजू होकर अपने सीने से मुझे दूध इसलिए पिलाया था। मेरी माँ ने सूर्य में डालकर आज की समाज में यूं कहकर मुझे इसलिए पाला था। तू सो जा या मुस्तफा कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सुहेल अहमद साहब कादरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मेरे अब्बा हुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के साए में मुझे आपने इसलिए पाला था, रोज़ू के साए में मेरी परवरिश इसलिए हुई, कुरान की तिलावतों के साए में मुझे इसलिए पाला गया, हदीसे रसूल की गुनगुनाहट के साए में मुझे इसलिए पाला गया, चाश को इस रात के साए में मेरे अब्बा हुजूर मेरी परवरिश कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से होती जिसके दिल में खुदा पर भरोसा नहीं है। हाय 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 हाय, क्या बात है? रात खाता है और सुबह के लिए उठा कर रख देता है। क्या बात है? और फिर शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी ने रुख बदल कर कहा था, ऐ शौहर नामदार, ऐ मेरे सर के दास्तान, ऐ कश्तिए हयात के ठेवनहार, ऐ मेरे मालिको मुख्तार, अगर आपका पेट आधी रोटी से भर गया था, आपकी आधी रोटी पूरी तकरीर का माहसल लेके जाओ मेरे प्यारे। अगर आपका पेट आधी रोटी से भर गया और आधी रोटी आपकी बच गई थी, तो आप पर लाजिम और जरूरी तो ये था कि पड़ोस का कोई फाका कश इंसान तलाश कर लेते हैं। क्या बात है? क्या बात? किसी बेवा को तलाश कर लेते हैं, किसी यतीम को देख लेते हैं जिसके मुंह में खीर का दाना नहीं बना, हाय हाय हाय, आधी रोटी उसके हवाले कर देते और दूसरे वक्त के लिए खुदा पर मुकम्मल भरोसा कर लेते हैं। लिहाजा जिस शौहर के दिल में खुदा पर मुकम्मल भरोसा ना हो, शाह शुजाउद्दीन किरमानी की बेटी को ऐसा शौहर पसंद भी नहीं है। क्या पैगाम है? क्या पैगाम है? क्या बात है? मेरे प्यारे, बेटियों को कुरान की तिलावतों के साए में पाल कर देखो, कसम खुदा की तुम्हारी बेटियां ऐसी ही मुतवक्किला बनेंगी। अल्लाह की वलिया बनेंगी। रात का पिछला पहर वादी सुनसान, जंगलों बयाबान, रात का पिछला पहर शौहर ने बीवी से कहा,
اے شاہ فدا الدین دیوانی کی بیٹی، اس رات کے پچھلے پہر میں تمہیں گواہ بنا کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، رب سے توبہ کرتا ہوں، اب جو کچھ بھی کھانے سے بچ جائے گا کسی فاقہ کس انسان کے حوالے کر دیا جائے گا، ضرورت مند کے حوالے کر دیا جائے گا، اور دوسرے وقت کے لیے خدا پر مکمل بھروسہ کر دیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی، تم کھانا کھا رہے تو پڑوسی کو تلاش تو کرو، خبر تو کرو۔ بیٹیوں کی پرورش اس انداز سے، رات بھر ان کو موبائل چلانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر ان کی زندگی تباہ مت کرو، قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ، نمازی بناؤ، تمہاری بیٹیاں مقدس متوجہ بنیں گی تو قسم خدا کی ہماری مائیں اگر متوجہ بن جائیں تو تمہارا بیٹا غوث اعظم تو نہیں بن سکتا، غلام غوث ضرور بن جائے گا۔ ہند کا راجہ ہم سب کا خواجہ تو نہیں بن سکتا، غلام خواجہ ضرور بن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت تو نہیں بن سکتا، غلام اعلیٰ حضرت ضرور بن جائے گا۔ تم اپنے بیٹے کی پرورش اس انداز سے کرو گے تو تمہارا بیٹا تاج الشریعہ تو نہیں بن سکتا، لیکن غلام حضور تاج الشریعہ ضرور بن جائے گا۔ آقا تمہیں جن باتوں کا حکم دے ان کی پیروی کرو، اور جس سے منع فرمائیں بات رہو۔ حضرت احمد رضا کے فیض روحانی سے ہم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، لہذا دم میں دم ہونے کی دعا کیجئے، پھر کبھی آئندہ کا انتظار کیجئے۔ میں کہتا ہوں کسی کی ہمت نہیں کہ مسلمان کو پریشان کرے،